السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل وسلم وأنعم على محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين، واجعلنا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين. مختصرہ حمد و ثنا و صلات علی نبی آخر الزمان کے بعد، رب تعالیٰ نے حضرت انسان کو تخلیق کیا، جو کہ دو صنف پر مشتمل ہے، مرد اور عورت. اور اللہ نے یہ ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. ساری انسانیت کی تخلیق آدم کے بعد، اور اس کی مثال ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سارے مرد اور عورتوں کو خلقناکم من ذکر و انثی، مرد اور عورت کے ذریعے تمہاری تخلیق کی. وجعلناکم شعوبا و قبائل، پھر تمہیں مختلف قوم و قبائل کے اندر، رنگ و نسل کے اندر تقسیم کر دیے. لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے. لیکن اللہ کے ہاں مقام مرتبت کے لحاظ سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ مکرم، معظم، محترم وہ ہیں جو زیادہ متقی و پرہیزگار ہیں. رب تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو بھی مرد ہو یا عورت اچھے عمل کرے وہ ہو مومن، مومن مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو بہترین، پاک، صاف، طیب زندگی عنایت کر دیں گے. ایک تو مومن دنیا کی زندگی میں بھی، مومن مرد عورت ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر وہ مطمئن اور طیب النفس ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو اصل راحت گاہ کی طرف
قدم پھیل رہا ہوتا ہے، قدم بڑھا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر آج ہمارا موضوع ہے کہ یہ معاشرہ جو مردوں اور عورتوں پر مشتمل ہے۔ ہم نے گزشتہ کئی ایک خطبوں کے اندر اولاد کی تربیت پر گفتگو کری، اور اولاد کی تربیت کا دار و مدار خواتین ہے، اور خواتین کو اسلام نے کیا مقام دیا۔ جو آج کے یورپ والے سمجھتے ہیں کہ ہم حقوق نسوان کے علمبردار ہیں، اور اقوام متحدہ وجود میں آنے کے بعد عورتوں کو ان کے حقوق دلا دیے گئے، تو یہ سارے جھوٹ ہیں۔ اسلام نے اس وقت عورتوں کے حقوق بحال کر دیے جس وقت دنیا کی تاریخ میں عورت کو کوئی منحوس سمجھتے تھے، کوئی نجس پلید سمجھتے تھے، جیسے کہ یہودی سمجھتے تھے، اور عیسائی لوگ جو ہیں عورت کو گناہوں کا منبع اور ماوا سمجھتے تھے، اور روسی لوگ عورتوں کو پہلے زمانے میں ایک حیوان، جانور کی طرح یا پاگل کتے سمجھتے تھے خواتین کو، اور ہندو بت پرست گائے کے پجاری خاوند کے مرنے کے بعد اس کو جینے کے حق نہیں دیتے تھے، بلکہ ستیہ کرتے ہوئے اس کو اس بات کی طرف ترغیب دیتے تھے کہ خاوند مر جائے تو وہ بھی اپنا قربانی پیش کر لیں اور زندہ درگور ہو جائے، والعیاذ باللہ۔ اسلام نے شروع سے ہی عورتوں کو ان کے مقام، مرتبت اور حق کو بحال کر دیا۔ یہ سمجھتے ہیں ہم نے عورتوں کو بہت مقام دی، یہ عورتوں کے حق کے علم بلند کرتے 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 عورتوں کو زیادہ ہی اٹھانے کی کوشش کی گئی، اور عورتوں کو ہر مقام پر اعلی کار بنا دیا گیا، اشتہاری بن گئے، ہوا نفس کے لیے استعمال ہوا، اور برابری کے حقوق کے علمبردار عورتوں کو مردوں کے برابر کھڑے کر کے ان کے اوپر بھی وہ ذمہ داری ڈال دیے گئے جو مردوں کے لیے صرف مردوں کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح سے اس صنف نازک کو اس کی طاقت سے بھی بڑھ کر زیادہ ذمہ داری ڈال کر اور انہیں معاشرے کی مشکلات میں اور پھنسا دیے گئے۔ آج روئے زمین پر سب سے زیادہ عورتوں کو بے چینی اور ہر روز عورتوں پر جو ظلم زیادتیاں، ہر منٹ میں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے، وہ سارے یورپی ممالک اور امریکہ وغیرہ میں یہ ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے عورت کو اس کے حق بحال کر دیے اس وقت جب عورتوں کو زندہ درگور کیے جا رہے تھے۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو رحم مادر کے اندر پتہ چل جائیں یہ لڑکی ہیں، خاص کر چائنا والے، انڈیا والے، کوریا والے، فوراً اس 4 مہینے کے بعد اس کو سخت کراتے ہیں۔ جب ان کو یہ اندازہ ہو جائے یہ لڑکی پیدا ہونے والی ہے، رحم میں سے ہی نکال دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے ہمارے معاشرے میں 2 ہی بچے اچھے کے نعرے بلند کر کے گھروں کو خالی کر دیے، نہ مرد پیدا، نہ لڑکے پیدا ہو، نہ لڑکی پیدا ہو۔ مشرکین مکہ نے پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کیا کرتے تھے کچھ اس زمانے کے قبائل والے، مگر آج پیدا ہونے کا ہی حق نہیں دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی زیادتی ہے خواتین کے ساتھ۔ آج بعض ممالک اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں کہ لڑکی پیدا کرنے پر باقاعدہ ان کو الاؤنس اور تنخواہیں دینا شروع کر دی۔ بے شک آپ کے پاس بے شمار زمینیں ہوں اور بنجر ہوں تو اس زمین کو کیا کرنا ہے؟ مرد ہو بہت سارے، عورت نہ ہو تو بچے ہی پیدا نہ کریں تو وہ معاشرہ
60-70 سال 100 سال کے اندر پوری طرح معاشرے سے گر جائیں گے، بڈھے ہی بڈھے نظر آئیں گے۔ یورپی ممالک میں آج یہی نظر آ رہے ہیں۔ اس تحدید نسل نے معاشرے کو صحت مند جوان مرد عورتوں سے محروم کر دیا گیا۔ یہ شیطانی حربہ جو فرعون نے اپنے دور میں بنی اسرائیلیوں کے ساتھ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کو مار دو، آج فرعونی سنت زندہ کرنے والے تو مرد عورت دونوں کی تحدید نسل کے ذریعے تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ گھروں میں ایک آدھ بیٹا یا بیٹی ہیں، ماں باپ کی پرورش ان کے لیے بھاری ہے تو اولڈ خانوں میں ان کو داخل کر دیا جاتا ہے، اور زندگی کے آخری مراحل انتہائی اذیتناک، یوں جیسے کہ قید خانوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر عبرت کے لیے دیکھنا چاہیں تو عیدی سینٹروں میں جا کے دیکھو، والعیاذ باللہ۔ آج انسانوں کو پھر سے انسانیت کی مقام، خواتین کی مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عورت کے بغیر انسان ناقص ہے۔ عورت کا وہی مقام ہے جو مرد کا مقام ہے، جنت کے حصول کے لحاظ سے، اجر ثواب کے لحاظ سے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کے اندر اللہ نے برابر سرابر بیان کیا ہے، برابری کا وہ حق دیا ہے اللہ کے ہاں اجر ثواب ہونے کے لحاظ سے۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد ہوں یا عورت، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد ہو یا عورت، مطیع فرمانبردار مرد ہو یا عورت، سچ بولنے والے ہوں یا بولنے والیاں، صابرین صابرات، صبر کرنے والے ہوں یا کرنے والیاں، خشوع خضوع کرنے والے ہوں یا کرنے والیاں، صدقات و خیرات دینے والے ہوں یا دینے والیات، روزے رکھنے والے ہوں یا رکھنے والیاں، والحافظون فروجہم والحافظات، پاک دامن مرد ہوں یا عورت، والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، خوب اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، سب کے لیے مقام مرتبت کے لحاظ سے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرہ، ان سب کی طرف لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، عفو درگزری ہے، اعلان معافی ہے، وہ اجرن عظیمہ، بہت بڑا اجر ہے۔ دنیا میں میراث کے اندر عورتوں کو کم حصہ رکھا گیا، لیکن اللہ کے ہاں نیکی کے لحاظ سے برابر سرابر ہے۔ یہاں اللہ نے جسمانی لحاظ سے بھی عورت کو نازک کمزور رکھا، اور ان کی ذمہ داری بھی ان سے تخفیف کم کر دی گئی۔ مرد کی ذمہ داری ہے وہ کمائیں اور کھلائیں، پلائیں، پہنائیں اپنے ماں کو، بیوی کو، بچیوں کو، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے یا تو وہ خاتون کسی کی بیوی ہوگی یا ماں ہوگی یا نانی دادی ہوگی تو ذمہ داری سارے مردوں کے اوپر ہے۔ اس لیے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، حصے کی تقسیم کے لیے عورتوں کا پہلے تذکرہ کیا، 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ایک لڑکے کو دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا لڑکے کے حصے کا آدھا حصہ، بات تو وہی ہے، لیکن عورتوں کا تذکرہ کر کے ان کے حق کو خصوصی طور پر اللہ نے ذکر کر دیا، مثل حظ الانثیین، 2 لڑکیاں ہوں اور 1 لڑکے ہوں، باپ کے جائیداد 2 حصوں میں تقسیم ہوں گے، آدھے لڑکے کے لیے باقی آدھے دونوں بیٹیوں میں تقسیم ہوں گے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، جہاں اس کو باپ کے حصے میں سے مل رہی ہے، وہاں اس کو خاوند کی جائیداد میں سے اگر درمیان میں اولاد نہیں ہے تو 1/4 مل رہی ہے، اگر اولاد ہیں تو ماں کے مقام مرتبہ کو سمجھنے والے بیٹے بھی تو ہیں الحمدللہ، تو ان کو 8واں حصہ رکھے گئے ہیں۔ اگر 2 بہنیں ہیں
ان کو جائیداد کے پورے ثلثین 2/3 حصے رکھا گیا. کوئی اولاد نہیں، بیٹیاں ہیں. کہیں ماں ہے تو 1/3 حصہ، کبھی دادی کے لیے 1/6 حصہ. تو یہ خواتین کے لیے اللہ نے حصے دار مقرر کر کے ان کے حق کو شریعت نے بحال قرار دی. یہی سزا دنیا میں بھی، جرم مرد کرے یا عورت کرے، چوری مرد کرے یا عورت کرے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، دونوں کے ہاتھ کٹیں گے، چور مرد ہو یا چور عورت. انصاف ہے قانون. اسی لیے اس انصاف کو، قانون کو بحال رکھنے کے لیے عالمی پہلا اجتماع، الوداعی اجتماع، حج کا اجتماع، مسلمانوں کا سب سے بڑا میلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حجۃ الوداع، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا آخری حج اور پہلا حج تھا. یہی پہلا حج آپ کا اور دنیا میں آخری آپ کا حج تھا. اس موقع پر آپ نے جہاں بہت سارے قوانین لوگوں کو وضع کی، وہاں پر خواتین کے بارے میں فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کو سمجھاتے رہو، اچھائی بھلائی کی طرف دعوت دیتے رہو. فإنہن عندکم عوان، یہ یاد رکھو یہ خواتین تمہارے گھروں میں ایک اسیر کی طرح ہے، وہ تمہارے عقد میں بندھے ہوئے ہیں. لہذا خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو اپنے بیگم کے ساتھ اچھے ہو. وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں. یہ محمد الرسول اللہ نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں، ان کے حق کے بارے میں اعلان کیا اور انصاف کے قانون پر دنیا والوں کو لاگو کر دی. وہ مشرکین مکہ جو عورت کے پیدائش پر چہرے کالے ہو جاتے تھے اور ان کو زندہ نہیں رکھتے تھے، ان کو ماں کے مقام اور مرتبت اور میاں بیوی کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق کے بارے میں آشنا کر دیا. اور جن کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کی بشارت میں فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا، جس کو 2 بیٹیوں سے نوازا جائے اور ان کو بلوغت تک ان کی پرورش کی، فرمایا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، 2 بیٹیوں کے جو باپ ہیں قیامت کے دن میرے بالکل قریب ہوں گے. بیٹوں کی پرورش پر اتنی فضیلت نہیں رکھی گئی جتنی بیٹیوں کی پرورش پر اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کی. پھر اور آگے بڑھ کے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمساکین، وہ لوگ جو بیواؤں کے ساتھ مدد کرتے ہیں، مسکینوں فقیروں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ان کے نام نفقے کا انتظام کرتے ہیں. فرمایا ان کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ کالمجاہد فی سبیل اللہ والقائم لا یفطر والصائم لا یفطر، یہ اس مجاہد کی طرح ہے جو بیواؤں نادار خواتین کی ہمدردی، ان کے نام و نفقے کے انتظام کرنے والے، یہ صنف نازک کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان کے لیے فنڈنگ کر کے ان کے نام و نفقے پورا کرنے والے، تاکہ وہ ایمان کے محفوظ رکھتے ہوئے حلال روزی کھا سکیں اور ان کی حاجت پوری کر سکیں، بھیک مانگنے پر خطرات سے یہ محفوظ رہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو بیواؤں کے ساتھ خرچہ کرنے والے، ہمدردی کرنے والے مجاہدین کی طرح جو میدان جہاد میں کافروں سے لڑنے کے لیے کھڑے ہیں، یہ وہ اس نمازی کی طرح ہے جو رات کو قیام اللیل کر کے نمازیں ہی پڑھ رہا ہے اور تھک نہیں رہا ہے. یہ اس آدمی کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام اللیل کرتا ہے، ان سے بھی زیادہ افضل ہے. میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے جس نے ہمیں اپنے اڑوس پڑوس کے کمزور صنف، خاص کر بیوائیں جو بڑھاپے میں یا خاوند فوت ہو گئے یا شادی نہیں ہو گئی، بیچارے خالی ہیں، تو ان کے ساتھ خصوصی ہمدردی کے لیے اتنی بڑی فضیلت بیان کی. اور اگر وہ خاتون تمہاری ماں ہیں تو شریعت نے یہاں تک کہ فرمایا فلا تقل لهما اف،
وہ غلطی سے انجانی سے آپ کو غلط بات کہہ دی، آپ کو تکلیف پہنچا دیا، ظلم کی تمہارے ساتھ باپ نے مانگ نے، فلا تقل لهما اف، اوہ بھی نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا، حق ہی نہیں ہے۔ ارے یہ وہ ماں ہے جو ہمیشہ تم روتے ہی رہتے تھے، ہمیشہ اذیتوں پر اذیت دی ہے، اس نے کبھی اف نہیں کہی، تو آج تم ایک چھوٹی سی بات غلطی پر تم اف کہہ کے ان کو اذیت دیتے ہو۔ آج اف کہنا تو بہت ہلکی سی بات ہے، غصے، گالی، ماں باپ کو دھتکار دینا، بلکہ بیگم کی ہدایت پر کتنے ہی ایسے منحوس مرد عورت ہیں جو اس بوڑھی ماں کو عیدی میں پہنچا دیے گئے ہیں، اولڈ خانوں میں پہنچا دیے جاتے ہیں، یا الگ کمروں میں الگ تھلگ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس بڈھے بڈھی کو ساتھ رکھنے کے لائق نہیں کہتے ہیں۔ تم اپنی عاجزی بے بسی کو بھول گئے، آج تم عورت کے پرستار ہو گئے، نفس کے پرستار ہو گئے، ماں باپ کے حقوق سے تم ناآشنا ہو۔ اپنی عاجزی بے بسی کمزوری کے زمانے کو یاد رکھو، تم وہ انسان ہو جن دونوں کے پیشاب کے نالیوں سے تم نکلے ہوئے ہو، اور آج ان کے ساتھ تم یہ حرکت کرتے ہو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر یہ ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، دنیا میں ان کے ساتھ ہر حال میں تم نے اچھا معاملہ کرنا ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی، من احق الناس بصحابتی، سب سے زیادہ ہمدردی کے لائق کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا امک۔ قلت ثم من؟ قال امک۔ پھر اس کے بعد کون ہے؟ کہا امی ہے۔ امی کے بعد کون ہے؟ قال امک۔ 3 بار کہہ دیا، چوتھے بار ابو، پھر تمہارے ابو ہیں۔ سب سے زیادہ انسانوں پر، انسانوں کے حقوق میں سے ماں کی حقوق 3 دفعہ زیادہ بتا دیا۔ لا الہ الا اللہ، یہ ماں کا حق ہے، اور اس ماں نے صبر کے ساتھ آپ کو پالا پوسا اور اس قابل پہنچا دیا ہے، خود کھائے بغیر ان کو کھلا کر، خود پہنے بغیر تجھ کو پہنا کر، خود بھوکے رہ کر آپ کو کھلا کر، خود تکلیفوں میں رہ کر تجھے راحت پہنچا دیا۔ آج ان کے ساتھ سب سے زیادہ ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے۔ روئے زمین پر عورتوں کی بڑی ایک تاریخ ہے جنہوں نے صبر شکر کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ سمیہ پہلا شہیدہ ہے اسلام میں جس نے صبر کے ساتھ شہادت پیش کر دی، اور اس کا بدلہ مکے میں نہیں لے سکے۔ اللہ کے نبی نے کہا آل یاسر صبر کرو، ان موعدکم الجنہ۔ آج تمہاری امی کی شہادت ہوئی ہے، لیکن جنت اس کے بدلے میں ہے۔ بدر کا جب مقام ہوا تو جس آدمی نے عمار کی امی کو شہید کر دیا تھا اس کو وہیں پر جہنم رسید کر دیا گیا۔ فرعون کی خادمہ کو، وہ بھی خاتون تھی، میخیں گاڑ گاڑ کے اس کو مار دیا گیا، اور آسیہ کی قربانی اور اس کے صبر اور ایمان کا تذکرہ اللہ نے ان کے لیے سیدۃ نساء العالمین کہا۔ اور دنیا میں ایسے بھی خواتین گزری ہیں، نوح اور لوط کے بیگمات، بیمار، بد کردار، مشرکہ، کافرہ دنیا سے مر رہی ہیں۔ یہ اللہ کی عجیب مثالیں ہیں۔ ادھر فرعون کے گھر میں اس کی لونڈی اور بیوی پکے مومنہ ایمان کے پہاڑ ہیں، ادھر خاندان نبوی کے اندر حضرت نوح کی بیگم اور لوط علیہ السلام کے بیگم بگڑی ہوئی ہیں۔ ضرب اللہ مثل للذین آمنوا امرأۃ فرعون، مثال دے کے دنیا والوں کو سمجھا دیا
ہماری ذمہ داری ہم نصیحت کریں، سمجھائیں۔ اگر کوئی خاتون کافرہ ہی کیوں نہیں، آپ کے ماں ہیں، اس پر آپ سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی خاتون بدکاری کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غامدیہ عورت نے سے غلطی ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی ہے، اعتراف کر لیتی ہے، اور اس کے ابو کو بلایا گیا، کہا اگر ایسا معاملہ ہے انتظار کرو، کیونکہ تمہارے رحم میں بچہ ہے، غلطی بچے کے نہیں، غلطی تمہاری، سزا تم پہ تب دی جائے گی جب تم رحم سے پاک صاف ہو جائے۔ اور باپ کو بتایا گیا وَأَحْسِنْ إِلَيْهَا، تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے بیٹی کے ساتھ۔ آج دنیا میں کتنے بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے غیرت مند سمجھتے ہیں، کاروکاری کے نام پر لڑکیوں کو قتل کیا جاتا ہے، ادنا شک اور شبہ پر بھون دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام نے اجازت نہیں دی، یہ بدکار عورت ہے، غلطی ہوئی ہے، توبہ تائب ہو کے آ گئے دربار نبوی میں، اللہ کے نبی نے باپ سے کہا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، زیادتی نہیں کرنا۔ مجھے آپ کو قانون نافذ کرنے کے کوڑے لگانے کے بھی حق نہیں ہے، ان پر سنسار کرنے کی بھی حق ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو نہیں ہے۔ یہ قاضی وقت کی عدالت کریں گے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ پھر وہ آتی ولادت کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اس کی پرورش کرو کہ انسان کی بقا کے لیے، حالانکہ وہ نسل باپ کا مشکوک ہے، اور بتایا بھی نہیں اس خاتون نے کس آدمی نے غلطی کری۔ پھر بچہ روٹی کھانے لگے، تب جا کے اللہ کے نبی نے، وقت کے قاضی نے اللہ کے نبی کے فیصلے کے مطابق اس کو سنسار کر دیے گئے، اور یہ بشارت سنا دیا گیا اس نے ایسی توبہ کری، ایسی توبہ کری، لو وزعت علی اہل المدینۃ لکفتھا، اس کی توبہ پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی گناہ معاف ہو جائیں۔ کون ہے جس سے خطائیں نہیں ہوتی؟ وہ غفور رحیم ہے، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ قانون نافذ کرنے کے حق مجھے اور آپ کو نہیں، کسی مدرسہ والوں کو حق نہیں، کسی تنظیم جماعت کو حق نہیں۔ وہ ایک ملک کے اندر اپنی طرف سے قانون نافذ کر لیں، من مرضی کر لے، فیصلے کر لیں۔ اگر ملک میں صحیح اسلامی نفاذ ہے الحمدللہ، اس کے مطابق اس پر قانون نافذ کیا جائے۔ اگر اسلامی نفاذ نہیں ہے تو سوائے صبر، شکر، توبہ تائب اور ہر قسم کی برائی سے بچنے کے راستوں کو اختیار کیا جائے۔ اسلام نے عورتوں کو جہاں وراثت میں حقدار کیا گیا، وہاں پر عورتوں کو مالی معاملات میں لین دین کرنے کی بھی پوری اختیارات ہیں۔ وہ اپنی جائیداد کو بیچ سکتی ہیں، خرید سکتی ہیں، تجارت کر سکتی ہیں، وہ اپنے حدود میں رہ کر نوکریاں بھی کر سکتی ہے، بچیوں کے اسکول ہو، خواتین کے ہاسپٹل ہو، زچگی ہاسپٹل ہو، ان جگہوں پر نوکری کرنے کے بھی اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، مخصوص انداز کے اندر پردے میں رہ کر، حتیٰ کہ میدان جہاد میں بھی مرہم پٹی کرنے کی ان کو اجازت دیا گیا۔ اگرچہ ذمہ داری مردوں کی ہے، لیکن جہاں کچھ خواتین ماہر ہیں بعض میدانوں میں، ان سے خدمت لے لینا کوئی حرج کی بات نہیں۔ عورت سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو اس کا آداب ہمیں قرآن نے بتایا۔ سورہ نساء پوری ایک عورتوں کے نام پہ اتار دیا، سورہ نساء۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 کا آپ مطالعہ کیجیے۔ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تمہیں بیگم کی طرف سے مخالفت اور نافرمانی، اختلافات ہو جائیں تو پھر پہلا مرحلہ کیا ہے؟ فعظوہن، ان کو زبان سے نصیحت کر لو۔ نصیحت کر کے بھی باز نہیں آتی، سمجھتی نہیں، تو پھر وہجروہن، بستر کمرے الگ کر لو۔ وہجروہن فی المضاجع، ساتھ مت سلاؤ۔ پھر بھی باز نہیں آتی ہے، آخری مرحلہ کیا ہے؟ وضربوہن، ان کی تعدیبی کارروائی کرو۔ تعدیبی کارروائی اسلام میں 10
ڈنڈے مجرمین کو مارنے کا حکم دیا، اس کو مار مار کے خراب نہیں کریں، ہڈی نہ توڑیں، گوشت نہ پھٹیں، زخمی نہیں کریں، غصے کا مظاہرہ کریں، ہلکی پھلکی تادیبی کارروائی کیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ یورپی ماہرین معاشرت کے بعض لوگوں نے عورتوں کی تادیبی کارروائی کو وقت یہ کہ ضرورت قرار دی گئی، پھر بھی تادیبی کارروائی کرنے کے باوجود بھی تمہارے ساتھ نہیں چلتی ہیں، تو پھر ایک حکم مرد کے خاندان کی طرف سے عورت کی خاندان کی طرف سے لے آؤ، صلح کراؤ، کس کی غلطی ہے اصلاح کرو۔ اب معاملہ تمہارے گھر سے باہر چلا گیا، خاوند کی نصیحت، عورت کی نصیحت مرد کے لیے، بعض عورتیں بہت ہوشیار سمجھدار ہوتی ہیں، بیوقوف انسان بھی ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، تو ان دونوں کی اگر آخر نہیں بنے دونوں کی، تو پھر آخری مرحلہ دونوں خاندان کے سمجھدار دو آدمی کو سامنے رکھ کے فیصلہ کراؤ۔ اگر اس میں دونوں کا جڑنا ساتھ رہنا ممکن ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آخری مرحلہ جو شریعت نے راستہ رکھا ہے طلاق کا یا خلا کا۔ عورت کو اتنا زبردست پاور دی، یہ اپنے نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ مرد کے پاس تو طلاق دینے کے اختیار ہے، عورت کے پاس تو طلاق کو ختم کر کے، منسوخ کر کے، فسخ کر کے کرنے کے پوری اختیارات ہے، وہ عدالت کے تھرو ہوں گے۔ ثالثین، تین آدمیوں کے درمیان میں بیٹھا کے فیصلے کے اندر وہ اپنا نکاح کو فسخ کرنے کے اختیارات ہیں، تاکہ جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بن سکتے ہیں تو شریعت نے آخری حل یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا کیا جائے، شاید دونوں کے لیے اس سے بہتر جوڑے اللہ پیدا فرمائے۔ تو یہ شریعت نے ہمیں، اسلام نے ہمیں مرد عورت کو جڑ کے ساتھ رہنے کے لیے تمام تر اسالیب، طریقے بتا دیے تاکہ یہ گھر آباد ہو، برباد نہ ہو۔ پھر بھی طلاق دے دیے، دینے کے بعد رجوع کی گنجائش رکھیں۔ رجوع نہیں کیا، ایک ہی طلاق سے طلاق ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھو۔ تین طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو 3 4 5 طلاقیں ایک مجلس میں دیتے ہیں یہ گناہ گار ہے، وہ سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ سیدنا عمر نے رجوع کی جو اجازت نہیں دی، مسلم شریف کی حدیث، وہ سزا کے طور پر رجوع کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بعد میں بھی حکومتوں نے اس قانون کو نافذ کر دیا، ورنہ سیدنا عمر پر شریعت نازل نہیں ہوئے، شریعت محمد الرسول اللہ پر نازل ہوئے۔ آپ کے دور میں 3 طلاق کو 1 طلاق شمار ہوتے رہے، ابوبکر صدیق کے دور میں بھی 3 طلاق کو 1 طلاق شمار کرتے رہے۔ لوگوں نے طلاق کے نظام کو خراب کیا تو